حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ملک شام روانہ ہوا۔ راستے میں میری ملاقات ایک عجیب و غریب شخص سے ہوئی۔ اس کے جسم پر ایک پھٹا پرانا کرتا تھا جس میں جگہ جگہ گریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بڑا حیران و پریشان ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، گویا کہ وہ کسی خوفناک چیز سے وحشت زدہ ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، اے بھائی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا، اسی کے پاس سے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا، اسی کی طرف۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم کرے، نجات کس چیز میں ہے؟ کہنے لگا، تقوی و پرہیزگاری اور اس ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے میں جس کے تم طالب ہو۔ میں نے کہا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم نصیحت قبول کرو گے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ عز و جل میں نصیحت قبول کروں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا، لوگوں سے ہمیشہ دور بھاگنا، کبھی ان کی قربت اختیار نہ کرنا، دنیا سے ہمیشہ بے رغبت رہنا، ورنہ یہ تجھے ہلاکتوں کے منہ میں ڈال دے گی۔ جس نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا وہ کبھی بھی اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوگا۔ جس نے اس کی تکالیف کو دیکھ لیا، اس نے ان تکالیف کی دعائیں بھی تیار کر لیں، اور جس نے آخرت کو جان لیا وہ اس کے حصول میں مگن ہو گیا۔ جو شخص بھی آخرت کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے وہ ضرور ان کو طلب کرتا ہے، اور مشکل ترین نیک اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب ان نعمتوں کی طرف ہر سمجھدار کا دل مائل ہوتا ہے تو جس پروردگار عز و جل نے یہ نعمتیں بنائیں اور انہیں پاکیزہ بنایا، وہ ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کی طرف رغبت کی جائے اور اسی کی رضا کے لیے اعمال صالح کیے جائیں۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے۔ جو کچھ آپ نے بیان کیا میں وہ تمام باتیں سمجھ چکا ہوں۔ کہنے لگا، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں یہ باتیں سمجھا دیں۔ یہ کہتے وقت اس کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر مجھ سے کہا، اللہ عز و جل ہمیں ان چند کلمات کا اچھا صلہ عطا فرمائے۔ پھر اس نے سلام کیا اور جانے لگا، تو میں نے کہا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا، میں تجھے یاد رکھوں گا، تو مجھے یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یہ لوگ اللہ عز و جل کے مخلص بندے اور مخلوق کے لیے چمکتے ہوئے چراغ ہیں۔